ایندھن کی فراہمی کا تنازع، لاہور میٹرو بس سروس 11 اگست سے بند ہونے کا خدشہ، ویڈا کمپنی نے میٹرو بس آپریشنز معطل کرنے کا نوٹس دے دیا۔ 29 جولائی کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر آپریشن معطلی کا اعلان۔ ویڈا نے میٹرو بس آپریشن معطلی کی تمام تر ذمہ داری PMA پر ڈال دی۔ ویڈا کے مطابق مالی وسائل ختم ہو چکے، مزید میٹرو بس آپریشن جاری رکھنا ممکن نہیں۔ میٹرو بس سروس کی بندش کے مالی، قانونی اور آپریشنل نتائج PMA کے ذمہ ہوں گے۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے حکومتی ہدایات کے بغیر فیصلہ کرنے سے معذرت کر لی۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کے اثرات پہلے سے منظور شدہ منصوبوں پر بھی پڑنے لگے۔ میٹرو بس گرین لائن کی بحالی کا منصوبہ 1 سال گزرنے کے باوجود عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے باوجود گرین لائن میٹرو بس اسٹیشنز کی بحالی کا کام فائلوں تک محدود ہے۔ حکومت کی جانب سے مسافروں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے دعوے اپنی جگہ، لیکن گرین لائن بس کے متعدد اسٹیشنز تاحال مرمت اور بحالی کے منتظر ہیں۔ لاہور میں 83% فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ قرار، ڈویژنل کمشنر کے احکامات پر اربن یونٹ اسٹڈی کی رپورٹ تیار۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی اسکیننگ کے لیے 9 زونز قائم کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ راوی ٹول پلازا، سگیاں، ملتان روڈ، بابو سابو انٹرچینج پر اسکیننگ زونز بنائے جائیں گے۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سترہ پنجاب پروگرام میں کام نہ کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صفائی کے نظام میں سخت مانیٹرنگ کا حکم، ورکر سے افسر تک کارکردگی جانچنے کے لیے SOPs تشکیل دینے کی ہدایت۔ صفائی کے نظام میں بہتری، ورکرز کو بر وقت تنخواہوں کی ادائیگی اور فیلڈ مانیٹرنگ سخت کرنے کا ہدف دے دیا گیا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر کانٹریکٹرز کو جرمانے سے پہلے 24 گھنٹے کی مہلت۔ وزیر اعلیٰ نے سترہ پنجاب سے متعلق خصوصی اجلاس میں صفائی کی صورتحال اور پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ مارکیٹوں، بازاروں اور کمرشل ایریاز میں یکساں طرز کے ڈسٹ بن اور گاربیج بیگز استعمال کرنے کا حکم۔ سترہ پنجاب کے ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، اہم سیاسی امور اور قومی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور اہم قومی معاملات زیر بحث آئے۔ صدر آصف علی زرداری اور محسن نقوی کی ملاقات ڈنر پر بھی جاری رہی۔ سترہ پنجاب میرے دل کے بہت قریب ہے، بہتر نتائج کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سترہ پنجاب پروگرام کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا جرمانہ حکومت کا مقصد نہیں، صفائی یقینی بنانا اصل ہدف ہے۔ سترہ پنجاب کی گاڑیوں، کنٹینرز اور ویسٹ کلیکشن پوائنٹس کی باقاعدہ صفائی کی جائے۔ مرکزی سڑکوں کے ساتھ گلی محلوں کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور، خانیوال، اوکاڑہ، اٹک، قصور اور مری کی کارکردگی کو سراہا۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں میں کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ ٹرانسپورٹرز کی لاہور سمیت ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال، گڈز ٹرانسپورٹ اور منی مرتا ٹرانسپورٹ کی سروسز بند، گڈز ٹرانسپورٹ اڈوں تک محدود، گاڑیوں کی روانگی روک دی گئی۔ ٹرانسپورٹرز کا پیٹرول اور ڈیزل کی نرخوں میں روزانہ رد و بدل روکنے کا مطالبہ، بولے 7,500 منسوخ گاڑیوں کے لائسنس بحال کیے جائیں گے، اضافی ٹیکسز بھی واپس لیے جائیں۔ PTI رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں ایک اور خاتون کی گرفتاری، پولیس نے ڈرائیور کو ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر کے علاوہ دوسری لڑکی کو بھی حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں نے مبینہ طور پر شوٹرز کی گینگ کی مدد کی۔ سوشل میڈیا ٹولز اور مختلف ایپس کے ذریعے مبینہ معاونت دی گئی۔ حراست میں لی گئی دوسری خاتون کو پشتو زبان پر عبور حاصل ہے۔ دونوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر کو فیصل آباد سے حراست میں لیا گیا۔ ملزمہ نے شوٹرز کو عبداللہ طاہر کی لوکیشن شیئر کرنے کا اعتراف کیا۔ ارسلان جٹ سمیت دیگر شوٹرز کو پولیس تاحال گرفتار نہیں کر سکی۔
مناوا کی نجی سوسائٹی کے رہائشی تیمور اسلم کو 15 لاکھ تاوان کی خاطر اغوا کر دیا گیا. ملزمان کا گھر فون کر کے رقم کا مطالبہ. پولیس نے مغوی کی بیوی کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او مناوا کو فوری ملزم ٹریس کر کے مغوی کو بازیاب کروانے کی ہدایت. غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس. پولیس نے گرفتار ملزم عمران انور کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کر دیا. عدالت نے ملزم کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. کینٹ کورٹ نے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب کر دی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی. پیٹرول 2 روپے 20 پیسے سستا ہو کر 327 روپے 62 پیسے کا لیٹر ہو گیا. ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے کی کمی. فی لیٹر قیمت 380 روپے 86 پیسے مقرر. اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری. نئی قیمتوں کا اطلاق 10 اگست تک کے لیے کیا گیا ہے. شہری معمولی کمی سے ناخوش. اتنا تو ہونا چاہیے نا, بڑھانے میں زیادہ بڑھاتے ہیں, کم کرنے میں یہ کم بڑھاتے ہیں. یہ کم از کم ان کو نا کوئی 20-25 روپے کم کرنا چاہیے. نہیں ویسے کیونکہ اگلی دفعہ پیچھے ڈبل کر کے بڑھا دینا انہوں نے, ایسے ہی رکھنا انہوں نے. اگر روپیہ کم کرتے ہیں 2 روپے 3 روپے بڑھا دیتے ہیں. عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے ہر طرف سے. گورنمنٹ زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جتنے باقی ملکوں کے حساب سے ریشو ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا. سبزیوں اور پھلوں کی من مانے ریٹس پر فروخت جاری. پیاز 200, ٹماٹر 280, لہسن 420, ادرک 450, سبز مرچ 200 روپے کلو میں فروخت. ٹینڈے اور گوبھی 220, بینگن 160, بھنڈی 260, شملہ مرچ 420, میتھی 350 روپے کی کلو ہو گئی. کیلا 240 روپے کا درجن. آلو بخارا 480, سیب 450, آم 360, آلو اور امرود 300, گرما 240 روپے کلو میں دستیاب. اساتذہ کے تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی مدت ختم. مقررہ مدت میں 2000 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروا دیں. خواتین اساتذہ نے مرد اساتذہ کے مقابلے میں زیادہ درخواستیں جمع کروائیں. فیمیل اساتذہ نے 1372 اور مرد اساتذہ نے 627 درخواستیں جمع کروائیں. پروموشنز کے بعد تعیناتی کے منتظر 1700 سے زائد اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائیں. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اور امریکی عدلیہ ساز ادارے کے ساتھ تعلیمی اور تحقیقی اشتراک کا معاہدہ. معاہدے کے تحت مشترکہ ورکشاپس, بین الاقوامی کانفرنسز, سرٹیفکیٹ کورسز کا انعقاد کیا جائے گا. سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود کی ڈین آئی پی ایچ پروفیسر سارہ افضل اور ان کی ٹیم کو شاباش بولے. یہ تاریخی شراکت داری تعلیم, تحقیق, جدت اور صحت عامہ کے فروغ کی عکاسی کرتی ہے. ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی گلبرگ میں کارروائی. ایم او ایف اے سے متعلق خاتون ایجنٹ گرفتار. خاتون خدیجہ سمیر ایم او ایف اے سروسز کا دفتر چلا رہی تھیں. دوسری کارروائی میں بجلی چوری میں ملوث اشتہاری گرفتار. ملزم کی شناخت پرویز احمد کے نام سے ہوئی. آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری. گنپت روڈ بازار میں اسٹال سج گئے. شہری بھی جشن آزادی کو جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف. سبز لالی پرچم, جھنڈیاں, بیجز کی خریداری جاری. شہری 14 اگست کی مناسبت سے کپڑے بھی سلوانے لگے. اور نیشنل پارک سپورٹس کمپلیکس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکواش کمپلیکس کی افتتاحی تقریب. اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے 3 نئے کورٹس کا افتتاح کر دیا. جہانگیر خان نے ربن کاٹ کر اور شاٹ کھیل کر کورٹ کا افتتاح کیا. 3 اسکواش کورٹس پاکستان اسکواش اکیڈمی کے حوالے کر دیے گئے.